حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حالات جو بدل گئے تھے، انہوں نے خود ایک بات بڑی اچھی کہی، ابن خلدون نے نقل کیا ہے، ان سے کسی نے پوچھا جیسے بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو بہت اچھی تھی، آپ کی خلافت ایسی نہیں رہی، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر کا چھوٹا میں تھا اور میرے چھوٹے تم ہو۔ انہوں نے کہا ان کے زمانے میں ہم جیسے ان کے مشیر ہوا کرتے تھے اور ہمارے زمانے میں تم جیسے مشیر ہو گئے۔ تو بات آپ کی درست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بظاہر ایسی نہیں رہی جیسی پہلی خلافت تھی، مگر اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا اپنی خلافت کے دور میں ان جنگوں کے علاوہ 4 سال میں، تو بہت بڑی چیزیں تھیں۔ یمن ان کے علاقے، ان کے زمانے میں یمن کا وسیع علاقہ فتح ہوا ہے۔ اسی طرح علمی مسائل، قضاء کے مسائل، قاضی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو مسائل مسلمانوں کے حل کیے ہیں وہ بہت بڑی ترقی ہیں، لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے گا تو ان کی خلافت واقعی کم تھی۔ نماز کا سوال ہے کہ اگر جماعت میں ہو اور تشہد پڑھ رہے ہیں اور امام کھڑے ہوئے ہیں اور آپ تشہد کے بیچ میں ہیں تو پوری کریں یا کھڑے ہو جائیں؟ پوری کرنی چاہیے، جی ہاں پوری کرنی چاہیے۔ آدھا جو درمیان کا ہے وہ واجب ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑو۔ نماز کے ہی سلسلے میں جی بعض میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں، بعد میں اگر شریک ہو نماز قرأت کر رہا ہو جہری نماز میں، اس میں ان کو ثنا پڑھنی چاہیے یا خاموشی سے امام کو سننا چاہیے تکبیر تحریمہ کے بعد؟ تکبیر تحریمہ کے بعد امام کی قرأت سنیں، ثنا نہ پڑھے، اور اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے اس کی تو پھر جب کھڑا ہوگا پھر ثنا پڑھ لے۔ جی رک جائے، قرأت کا سننا واجب۔ اسی طرح سے آخر میں اگر امام نے سلام جدید پھیر دیا تو مقتدی کو چاہیے امام کے ساتھ سلام پھیرے، جی ختم کرے؟ نہیں، مقتدی کو چاہیے امام کے ساتھ سلام پھیر، بشرطے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ چکا ہے تو اس کے بعد وہ سلام پھیر لے۔ بات کیسا سنت ہے؟ ہاں جی، بعد میں درود شریف کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور سلام کا پھیرنا امام کی اتباع میں وہ ضروری ہے، تو اس لیے سلام کو ترجیح دے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختصر درود شریف پڑھ لے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہہ لے، فرض کر لیں اگر کوئی ایسا موقع آ گیا ہے یا یہ کہ درود شریف کا جو پہلا حصہ ہے وہ پڑھ لے، مختصر سی دعا مانگ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر کے اندر جو ہے وہ واجب پڑے جاتے ہیں، اگر وطر واجب ہے نا جی، سفر میں قصر کی نماز ہوگی تو وطر پڑھے جائیں گے، جی ہاں واجب ہے، درگاہ میں بھی۔ اور سنت جو ہے وہ کسی نماز کی سنت موقدہ، جی سنت موقدہ کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو بلکہ 2 ہی سمجھ لیجیے، ایک صورت یہ ہے کہ وہ سفر کا دورانیہ ہے، ڈیورنگ دا ٹریول، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے تو اس راستے میں تو وہ نہ پڑے، سنت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شہر میں گیا اور اتنی مصروفیت ہے، اتنے کام ہیں کہ وہاں اس کو وقت نکالنا بھی دشوار ہے اور کوئی سہولت بھی نہیں جیسے گھروں میں ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس کے لیے سنت موقدہ معاف ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسے بالکل گھر جیسا اطمینان سکون یہ میسر آ جائے تو اس صورت میں اسے سنت موقدہ پڑھنی چاہیے۔ اور سفر کب تک ہوتا ہے؟ مطلب آپ کتنے دن کا قیام ہو تو آپ سفر میں رہیں گے؟ 15 دن سے کم۔ جب نیت کر لے گا قیام کی تو مسافر سفر ختم ہو جائے گا۔ مسافر پہ جمعہ ویسے بھی معاف ہے، ظہر پڑھے۔ جن چیزوں میں شریعت نے سہولت دی ہے، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں سہولت دی ہے خدا اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کریں، اس کی سہولت پر عمل کریں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی لیے آپ کے نزدیک اس کی دوسری مثال دیکھیں تو نماز میں قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے کہ مسافر آدھی نماز پڑھے گا، وہ پوری پڑھے گا تو ہوگی نہیں،
یعنی جیسے کسی کو سفر میں ظہر کے 2 فرض پڑھنے تھے تو 2 کو 4 پڑھنا، تو ایسے ہی ایسے گھر میں 4 کے 8 پڑھ لیں. تو جتنی بھی سہولتیں شریعت نے دی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نہیں کہہ دیا کہ اس سہولت پہ نہ عمل کرو تو زیادہ اچھا ہے. اگر یہ نہیں آئی کہیں پابندی تو پھر سفر میں سہولتوں پہ عمل کرنا ہی چاہیے. مثلاً روزہ ہے، روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سفر میں معافی ہے مگر تم روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ اچھا ہے. تو وہاں تو آپشن دے دی نا کہ رکھ لو تو زیادہ اچھا ہے، وہاں رکھنا ہی زیادہ اچھا ہے. اور ادروائز جہاں نہیں ہے ایسی چیزیں وہاں اللہ نے سہولت دی ہے تو اس سہولت کو اپنانا چاہیے. ابو داؤد میں بھی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں، ایک آدمی تھا اور اس کے سر پہ زخم ہو گیا، چوٹ لگ گئی. تو زخم گہرا تھا یا جو بھی زخم تھا اور اسے غسل کی ضرورت پیش آ گئی. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے غسل واجب ہے، نہانا ہے اور سر میں میرے چوٹ ہے لگی ہوئی اور اگر میں پانی سر پہ ڈالوں گا تو یہ بگڑ جائے گا زخم. تو تم بتاؤ کیا فتویٰ دیتے ہو یا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ تم ضرور سر کو دھو، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. تو انہوں نے اس کا سر دھلوا دیا اور ان صاحب کے زخم میں پانی پڑ گیا، پھر انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، خدا تمہیں قتل کرے. اتنے سخت جملہ آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ نے اسے سہولت دی ہے، تم نے کیوں نہیں اسے سہولت پہ عمل کرنے دی؟ آپ کیا فرمائیں؟ سفر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ بعض اوقات کسی یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو آپ کو جہاز میں بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت مثال کے ساتھ فجر کا ہے یا نہیں، اس وقت پڑھنی چاہیے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے، یا اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں آپ اندازہ کر کے رکھ سکتے ہیں. جی یہ تو بہت آسان ہے. اب تو وہ ٹائم گھڑی پہ دیکھ لے آدمی، اس وقت کے مطابق جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے. سفر میں روزہ اگر کسی نے رکھا تو وہ روزہ تو صرف چند گھنٹوں کا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر یہاں سے پاکستان کی طرف جا رہا ہے جی جی ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں، کوئی اگر شاید 4-5 گھنٹے کا ہی ہو، جتنے کا بھی رکھ لے، جتنے کا بھی رکھیے گا. آ رہا ہے تو پھر روزہ سفر میں روزہ رکھنا چھوڑنا بھی جائز ہے. سفر میں روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے. فرض روزے جو ہیں رمضان کے سفر میں چھوڑنے بھی جائز ہیں اور رکھ لے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے. اور رہ گیا نفل روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا جو سفر میں روزہ رکھتا ہے نفل اس کا کوئی روزہ ہی نہیں، مطلب یہ کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور ایک سفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا، بہت سے تھے جنہوں نے نہیں روزہ رکھا. تو وہ نفل روزہ بھی نہیں بلکہ غالباً فرض تھا. تو جب ہم عصر کے وقت پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ کیا قافلے نے، جہاد کا سفر تھا جو بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو پیاس اور تھکن کی وجہ سے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے لگائے، لکڑیاں جمع کی، کھانے کا بندوبست کیا. تو آپ نے فرمایا آج تو تم ہم سے زیادہ ثواب لے گئے، تم بازی لے گئے زیادہ. مزاج شریعت کا یہ ہے کہ وہ اعتراف کا مزاج بندے میں پیدا ہو جائے. یہ اعتراف کرنا کسی کی خوبی کا بڑی مشکل چیز ہے. نفس پہ گراں گزرتی ہے نا، کیسے آدمی جب مقابلہ ہو رہا ہو تو کہہ دے کہ تم مجھ سے بہتر ہو، تم مجھ سے اچھے ہو. شریعت نے مزاج لوگوں کا یہ بنایا ہے کہ کوئی آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اسے ضرورت پیش آتی ہے اپریشیٹ کرنے کی تو کیا جائے، اس کی خوبیوں صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اگر غسل کے تمام فرائض پورے کیے جائیں تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، غسل کے فرائض جب پورے ہو گئے تو غسل ہو گیا، اس کے ضمن میں وضو بھی ہو گیا. اب وضو کرے گا تو مکروہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. غسل سے تو خود وضو ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ غسل کیا اور پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو پھر تو وضو کرے، ورنہ نہیں، مکروہ ہے.
پانی کا بھی ضیاع ہے نا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ وَإِن كُنتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، اگرچہ تم دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے مگر پھر بھی پانی کو ضائع نہ کرو. اور ان کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سوئی گیس کا چولہا نہیں بند کرتے. وہ کہتے ہیں کون سے اٹھ کے دوبارہ تیلی جلائے، آگ لگائے، ماچس پتہ نہیں کہاں کھو جاتی، اسے ہی ذرا سا اور تیز کر لیں گے. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تو بھی وضو میں پانی ضائع مت کرو. اگر غسل واجب نہیں تھا جی اور اس بندے نے ایسے ہی غسل کیا اگر اس کے فرائض کو پورے کیا جی جی وضو تو ہو جائے گا. جی ہاں، جو عام طور پہ غسل بغیر واجب غسل نہ ہو اور ویسے آدمی غسل کرے گا تو اس میں تو کوئی فرض ہے ہی نہیں. وہ تو اگر وضو کے اعضاء پہ پانی اس نے بہا دیا، سر نہ آئے گا تو سر بھی گیلا ہو جائے گا، چہرہ دھل جائے گا، کونیوں تک ہاتھ دھل جائیں گے، پاؤں دھل جائیں گے، تو وضو خود بخود ہی ہو گیا. فاتحہ کے بارے میں دلانی ہے. ہاں کیا مطلب سورہ فاتحہ کا؟ ہاں ہاں واقعی دلانی. کیا فرمائیے؟ کہیے کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. ہوتا ہے نا جو کوئی چیز کھانے کی چیز یا پینے کی چیز رکھ کے اور پھر پڑھا جاتا ہے. ارے اس کی کوئی اصل نہیں. پتہ نہیں کیوں لوگ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ کے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بعض لوگ تو اس سے زیادہ بےہودگی یہ کرتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور وہ ابو داؤد میں حدیث میں منع آیا ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جو وصیتیں کی اس میں سے ایک یہ تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز قبرستان میں میرے ساتھ مت لے کے جانا، میری میت کے ساتھ. جاہلیت کی رسوم میں سے تھا. اسی طرح کھانا پانی یہ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ یا دیگر چیزیں جو اس پہ پڑھتے ہیں، کوئی تصور نہیں ہے اس کا شریعت. یہ چیزیں اصل میں کرتے تھے ہندو. اور یہ جو عید میلاد النبی پہ جلوس نکلتا ہے، اصل میں ہندو رام لیلا کے جلوس نکالتے تھے اپنا. تو لوگ مسلمان تو ہو گئے مگر وہ تہذیب نہیں چھوڑی جو پرانی چلی آتی تھی. تو اس سے اب اسلامائز تو کرنا تھا. تو اب جتنی چیزیں اب بھی آپ دیکھیں، تصور مزاج یہی ہے کہ اسے کسی طرح اسلام کا لیبل اس پر چڑھا دیا جائے. اب ایک صاحب نے بیئر کے متعلق پوچھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کوئی ایسی بیئر بھی ہے جو شرعاً جائز ہوتی ہے، اسلامی قسم کی بیئر. میں نے کہا اسلامی بیئر کا مجھے تو علم نہیں ہے بھائی. میں نے کہا اسلامی کی اتنی کیوں ضرورت ہے؟ اگر بیئر پینی ہی ہے تو اسلام کی پھر اتنی کیوں ضرورت میں پیش آ گئی ہے؟ ایک طرف کلیئر بات کرو، یا تو وہ آدمی جو اپنے جس کا عمل خراب ہو لیکن وہ یہ کہے کہ میرا عمل غلط ہے، وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو عمل بھی غلط کرے اور اس میں سرکشی بھی ہو، بغاوت بھی ہو اور غلط کو صحیح کرنے کی تصور کرے. تو اسلام کا لیبل جو لوگوں میں لگانے کا تصور ہے، یہ تصور وہاں بھی آیا کہ ہندو مت سے انہوں نے کہا اسلام تو قبول کر لیا، اب جو ہندو سوسائٹی کی رسوم رواج اور یہ چیزیں تھیں اب ان کو نہیں چھوڑنا. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کے مطابق سے ڈھالنا شروع کیا، رسول اللہ. اس سے یہ بدعات شروع ہو گئی، یہ چیزیں شروع ہو گئیں. اب جہیز ہے، اس جہیز کا کیا تصور ہے؟ ہندو دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وراثت میں حصہ نہیں ہے، وراثت نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تو بیٹے ہی مالک ہوتے تھے، بیٹیاں تو نہیں مالک ہوتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے کس کو جہیز دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو دیا تھا تو اس کی وجہ یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز تھی نہیں اور وہ چچا زاد بھائی بھی تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی شادی کے موقع پہ ایک ہار دے دیا. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ تھیں، کسی کو تحفہ دے دیا کچھ ایسے. یہ جو جہیز کے نام پہ اتنی لمبی چوڑی چیزیں ہیں یہ نہیں تھی، یہ ہندوؤں میں ہی تھیں. اور چونکہ انہیں وراثت میں حصہ دینا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بیٹی کو جو دینا آپ دے دو. یہی بےہودہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی اور وہ بھی یہی کہنے لگے کہ پتہ نہیں میرے باپ اس کے بھائی سے دیں گے نہیں دیں گے.
کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ شرعاً وراثت تو تقسیم نہیں ہونی. آپ سندھ میں پنجاب کے اندرونی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں وراثت ایسے تقسیم نہیں ہوتی، وغیرہ یہ اتنی بڑی بڑی جاگیریں کب تک قائم رہتی. تو یہ چیزیں وہاں سے آئی ہوئی ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں. جی اسلام حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ لائک بعض لوگ قبرستان میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پختہ بناتے ہیں اور اس پہ نام لکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نشاندہی کے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ وہاں کی فیصلے بنا دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو بالکل زمین کی طرح مانتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ قبر پہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جو سنت سے ثابت نہیں وہ غلط ہے. اصول یہ ہے، اور سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قبر کو بہنے سے بچایا جائے. بارشیں ہو جاتی ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں تو قبر کا ایسا انتظام کر دینا کہ بارش کی صورت میں وہ مسمار نہ ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہاں گئی اور کہاں نہیں. اس صورت میں اگر کوئی اس کے گرد اینٹیں رکھتے یا پتھر رکھتے تو یہ چیزیں جائز. اس کے ارد گرد، اس کے اوپر نہیں، اس کے ارد گرد رکھے گا تو اس سے مٹی بہنے سے بچ جائے گی. یہ انتظامی امور کی چیز ہے. اسی طرح قبر کو کوئی ایسی نشانی مقرر کر دینا جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی کی فلاں کی قبر ہے، یہ بھی جائز ہے. اور اس کی دلیل وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، یعنی انہوں نے بھی اس حلیمہ کا دودھ پیا تھا. تو ان کا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا جنازے کے بعد، اور جب ان کی مٹی وغیرہ ڈال دی گئی تو آپ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اس کی قبر پر رکھ دو، اس کے قبر سراہنے پر، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ یہ اس کی قبر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کتبہ ایسا لگا دینا جس میں قرآن پاک کی آیات نہ لکھی جائیں، نام، تاریخ پیدائش، یہ چیزیں مختصر لکھ دی جائیں تو یہ جائز ہے. قرآن کی آیات سے ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہاں پر جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک کی آیات کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو. یہ چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ قبر سے جتنی مٹی نکلتی ہے بس وہ ڈال دی جائے، زیادہ مٹی نہ ڈالی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں 3 کاموں کا بتاتا ہوں، یہ کر کے آنا. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ تصویریں مٹا کے آؤ، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ قبریں جو بھی زیادہ اونچی بنی ہوئی ہیں انہیں برابر کرو، اور تیسری آپ نے فرمایا بیوہ عورتوں کو دیکھو مکہ مکرمہ میں کتنی ہیں، ان کے نکاح کی ہم نے کرنی ہے، تو بیوہ عورتوں کے نکاح کے لیے تلاش کرو کہ بیوہ عورتوں کی تعداد کتنی ہے، کہاں کہاں ہے، کون کون بیوہ ہے. تو اس علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے قبروں پر سے مٹی ہٹائی ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ قبر سے جو مٹی نکلتی ہے بس وہ کافی ہے، اس پہ ڈال دی جائے، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر سے ڈالنا وہ تمہیں قبر کو غیر معمولی اہمیت دینے کا مترادف ہے. اسی لیے منع کیا گیا کہ قبر کو پکا نہ کیا جائے. یہ چیزیں تو کرنے کی ہیں جن چیزوں سے منع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا قبروں کو پکا نہ کرو. تجسیس القبور ابو داؤد میں لفظ آئے ہیں کہ قبروں پہ چونا کرنے سے منع کیا، یعنی چونا اس زمانے میں استعمال ہوتا ہے پختگی کے لیے، تو فرمایا یہ نہ کرو. اسی طرح منع کیا ہے اس بات سے کہ قبروں کے قریب آگ لے جائی جائے. برا شگون ہے یہ جو اگر بتیاں جلا دیتے ہیں قبر پہ، یہ آگ ہی کی ایک صورت ہے، اس سے بھی منع کیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں پیسے اس لیے نہیں دیے کہ ہم پتھروں اور مٹی گارے کو کپڑا پہنایا کریں. تو یہ جو چادریں چڑھاتے ہیں یہ مٹی گاری کو تو کپڑا پہناتے ہیں اور کیا ہے، تو اس سے بھی منع کیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح قبروں پر جو لوگ یہ پھول ڈالتے ہیں، ان پھولوں کے ڈالنے کا بھی منع کیا گیا. لوگ حدیث سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے 2 قبروں سے اور آپ نے ایک شاخ توڑ کے لگائی تھی. یہ حدیث عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ پوری حدیث نہیں سوچتے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے 2 قبروں سے اور آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑے گناہ نہیں ہے جن پہ انہیں عذاب ہو رہا ہو، بس یہ ہے کہ اما احدہما، ان میں سے ایک جو تھا یمشی بالنمیمہ، چغلیاں کھاتا تھا لوگوں میں، لڑاتا تھا لوگوں کو.
اور دوسرے کے متعلق آپ نے فرمایا فلا یستتر عن بول، دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا تو اس لیے انہیں عذاب ہو رہا ہے قبر کا. تو آپ نے پھر ایک شاخ منگوائی اور ان دونوں پر لگا دی، اور آپ نے فرمایا اس شاخ کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کا عذاب اٹھا لے گا. کیونکہ جتنے لوگ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اندر یہ عذاب ہو رہا ہے. علی رسول اللہ، یہ تو ایک رسم بن گئی ہے، اس لیے یہ چیزیں قبروں پہ منع. سر یہ تدفین کے حوالے سے ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو مٹی نکلتی ہے وہ ڈال دی جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بلاکس لگا کے اور پھر میت کو لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر سلیب رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. تو پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ وہ گیپ ہوتا ہے سارا بیچ میں. دو قسم کی قبریں بنتی تھیں. ایک قبر وہ ہوتی تھی جو بغلی قبر کہلاتی ہے، وہ گڑھا کھودتے تھے زمین میں، پھر سائڈ سے مٹی نکالتے تھے اور سائڈ میں میت کو رکھتے تھے اندر. وہ تھی، وہ لاحد کہلاتی ہے. اور یہ ہے شک، یعنی گڑھا بنانا اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاحد لنا والشق لغیرنا، یہ جو بغل میں قبر بناتے ہیں یہ ہماری قبر ہے، پسند فرمایا تھا اس سے. اور آپ نے فرمایا جو درمیان سے کھودتے ہیں یہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کی ہے، یعنی ہے یہ بھی جائز مگر زیادہ اچھا وہی ہے. ہوتا ہے دراصل یوں ہے کہ پورا گڑھا کھودا جاتا ہے، گڑھا کھود کے اس کی ایک سائڈ سے مٹی نکالتے ہیں اندر سے، تو وہ میت کو اس میں رکھ کے پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر مٹی اس میں ڈال دیتے ہیں گڑھے میں. تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ قبر کا نشان یہاں ہے مثلا، اور میت اصل میں یہاں ہوتی. کیوں ہو جاتا ہے؟ تو جو زمین کے گرنے کا جس کا خدشہ نہ ہو، بیٹھ جانے کا خدشہ نہ ہو، جس زمین کا پکی زمین جیسے ہوتی ہے، لاہور میں بہت جگہوں پہ ایسی پائی جاتی ہے ان علاقوں میں، تو وہاں یہی قبر کھودنی سنت طریقہ ہے، جس کو ترجیح حاصل ہے. اور جن علاقوں میں زمین کے بیٹھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، زمین میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جیسے راولپنڈی یا اس کے علاوہ بعض علاقے ادھر ہیں، تو ان میں وہ قبر کھودنا مناسب ہے. اور پھر اس میں سلیب وغیرہ لگانا، اگر وہ زمین پختہ ہے تو پھر تو ضرورت بھی پیش نہیں آتی، نہ کوئی لگاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بغل میں اتنی گنجائش رکھی ہوتی ہے، بس میت کو لٹا دیں اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے. اور جب زمین کچی ہو تو پھر اس میں گنجائش میت کے اوپر مٹی نہیں ڈالتے، اس سلیب کے اوپر جس سلیب کے اوپر ڈالتے ہیں. میت کو لٹانے کے بعد چہرہ صرف قبلہ رخ ہونا چاہیے یا ہلکی سی کروٹ؟ نہیں بھائی، یہ ایسی چیز ہے جو میت کا حق مارتے ہیں لوگ. میت کے بھی حقوق رکھے ہیں، مردہ کے بھی حقوق رکھے ہیں شریعت نے. ایک آدمی قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کر ایسے. تو اس لیے میت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب مردے کو لٹائیں تو اسے دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، جیسے لوگ سوتے ہیں کہ دائیں کروٹ پوری اس کی نیچے رہے اور بائیں کروٹ اوپر رہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پشت کی طرف جو پیچھے کو دیوار بنتی ہے اس میں مٹی رکھ دی جائے، ڈھیلے رکھ دیے جائیں تاکہ وہ گرے نہیں پیچھے کی طرف سے. اور اگر بالفرض جسم اس کا بھاری ہے اور کوئی صورت بنتی نہیں تو بھی اسے اسی طرح لٹا کر پچھلی قبر کے ساتھ، پچھلی دیوار کے ساتھ اس کی ٹیک لگا دی جائے. یہ جو صرف میت کو لٹا کے ایک طرف کو چہرہ کر دیتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں، لوگ واجب کا ترک کرتے ہیں. یہ کسی بھی اچھے مفتی سے پوچھیے، ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ عام طور پہ لوگ یوں ہی میت کو لٹاتے ہیں، چہرہ اس کی قبلے کی طرف کر دیا اور بس. علی رسول اللہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. میت کو دفن کرنے کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹھہریں اور تلاوت کریں قرآن پاک کی. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سوالات ہیں اس میں انہیں ثابت قدم رکھے، صحیح جواب کی خدا اسے توفیق دے. حدیث میں یہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے دفن کر کے ابھی قبرستان سے جا رہے ہوتے ہو تو فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، یسمعوا قرآن علیکم، اور تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اتنی جلدی ہو جاتی ہے وہاں تو پیشی. تو اسی لیے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں کہا اپنے بیٹوں سے
کہ جب تم اپنے باپ کو دفن کر لو یعنی مجھے، تو تم بیٹھنا اور پڑھتے رہنا، یہاں اللہ سے دعا کرتے رہنا یہاں تک کہ جو خدا کی طرف سے آنے والے ہیں میں ان سے فارغ ہو جاؤں، یعنی فرشتوں کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو ان کے ورثاء ہیں وہ بیٹھیں، اور کتنا بیٹھیں یہ بھی حدیث میں آیا ایک جگہ کہ اتنی دیر بیٹھ جائے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عصر کے وقت کسی اونٹ کو ذبح کر کے مغرب سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے تھے تقسیم کر کے۔ دوسری جگہ یہ آیا تو اس کا مطلب یہ کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس ایسا ہو۔ پڑھنا ہوتا ہے نہیں بہتر ہے تو پڑھنا چاہیے، کہتے پڑھنے نہیں کرتے، اس کے علاوہ دونوں صورتیں درست ہے بھائی۔ میت کے ساتھ اصل میں جتنا تعلق ہو وہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ۔ اگر میت کے ساتھ ایسا تعلق تھا جیسے محبت ہے، تعلق ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، قریبی رشتہ ہے یا اور کوئی دوستی ایسا تعلق ہے، تو وہ قبر کے قریب جائے، جتنا بھی قریب جائے کوئی حرج نہیں۔ اور میت سے ایسا تعلق نہیں تھا تو دور بھی رہ سکتا ہے۔ باقی گھر میں پڑھنا یا قبرستان میں جا کے پڑھنا، قبرستان میں قرآن پاک لے جانے سے جو منع کیا ہے نا فقہا نے، اس کی اصل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو لانے لے جانے میں ان چیزوں میں، ورنہ وہ بھی جائز۔ اور میت کو زیادہ ثواب ان چیزوں کا پہنچتا ہے جو جتنے اخلاص سے کی جائے، جس میں شہرت نہ ہو، کہیں ایسے نہ ہو ریاکاری کا کوئی خدشہ ہو۔ رہ گیا عورتوں کا قبروں پہ جانا، تو اصل میں یہ چیز جائز، اصل میں جواز ہے اس کا۔ اسی لیے مبسوط ایک کتاب ہے سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لوگوں نے اس کا جواز لکھا ہی ہے، اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ اس کا جواز ارشاد فرمایا ہے۔ منع جو کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ عورتیں جا کر قبروں پہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، تو بین کرنا شروع کر دے، چیخنا چلانا شروع کر دے، اسی طرح اور شرک بدعت کی چیزیں شروع کر دے، اس لیے منع کیا گیا، ورنہ اصل میں اس کا جانے کا جواز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی تھی، عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ، وہ شام گئی ہوئی تھی سفر پہ، تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بڑی محبت تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ، انہوں نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کچھ اشعار بھی پڑھے سفر سے جب وہ واپس آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لو شہید تو کما زرت، اگر میں تیری وفات کے وقت موجود ہوتی تو قبر پہ نہ آتی۔ پھر انہوں نے محبت کی وجہ سے، یہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا جانا خود اس کی دلیل ہے کہ عورتیں جا سکتی ہیں، اور ایک طرح سے ممانعت بھی ہے کہ اگر میں وفات کے وقت ہوتی تو میں آج قبر پہ نہ آتی، تو اس لیے اصل تو جواز اس کا ہے، منع اس وجہ سے کیا گیا۔ پھر اس عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائی کی قبر پہ خیمہ لگا دو، دھوپ بہت ہے تو یہ تنگ ہوگا قبر میں، تو ان کی محبت تھی، ان کے شاگردوں نے خیمہ لگا دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں گزرے تو انہوں نے کہا یہ قبر پہ خیمہ کیوں لگا رکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے بھائی کو دھوپ تنگ کرے گی، تو انہوں نے کہا اسے ہٹا دو، وہ محبت کی وجہ سے کہہ رہی ہیں فإنہ یضلہ عملہ، اس کا عمل سایہ کرے گا، جیسے اعمال تھے اس کے ویسا ہو، تو اس کے اعمال اتنے اچھے سے سایہ ہو جائے گا اس کا، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک تو رونا ہے قدرتی طور پہ، اور اس میں تھوڑی بہت آواز بلند ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک ہے بیان کرنا باقاعدہ، الیاذ باللہ، وہ منع شدید منع، اور ایک ہے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس پہ بیان کیے جائیں، اس پہ رویا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وجہ سے جو لوگ روئیں گے اس کو عذاب ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی موت کے بعد اس کے جنازے پہ بیان کر کر کے اس کے کارنامے بیان کریں، تو جب وہ کوئی آدمی رو کے کہتا ہے کہ تو ایسا تھا، تو فرشتے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو واقعی ایسا تھا، یہ جھوٹ ہے، سچ ہو تو وہ بیان نہ رہا،
اگر وہ بات سچ ہو تو کوئی ایسے وصیت نہیں کرتا جنہیں خدا اتنے اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے. بین اصل میں ہوتا یوں ہے کہ وہ اس کی اصل ایک حدیث میں ایسے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرا جب فلاں کا انتقال ہوا تھا تو فلاں عورتیں بین کرنے آئی تھیں تو میں اسلام پہلے قبول کر لوں یا ان کیا میت ہے تو مجھ پہ قرض باقی ہے میں بھی جا کے پہلے ماتم کراؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس سے فارغ ہوا تو وہ ماتم کرنے گئی تھی آپ اس نے اسلام قبول کیا کیونکہ اسلام لے آتی تو یہ چیزیں درست نہیں تھیں. تو وہ اس طرح باریاں مقرر ہوتی تھیں بین کی علیہ رسول اللہ. اس سے شریعت نے روکا ہے منع کیا. بہتر نہیں لیکن اگر صورت اور ہے نہیں تو پھر دفنایا جا سکتا ہے. ہوگا ایسے تو پھر تابوت میں ہی دفنا دیا جائے مگر اس کے اکثر مسلمانوں کا قبرستان ہو تو زیادہ. جی لیکن یہ جو میت کو منتقل کرنے کا رواج ہے نا کہ یہاں سے میت کو پاکستان بھیجو یہاں بھیجو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت کوئی فاصلہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے 2-4 میل جیسے ہمارے ہاسپٹل سے گھر سے جاتے ہیں کہیں ایسے ورنہ جہاں کسی کا انتقال ہو جائے وہیں دفن کر دینا چاہیے. زمین کے نیچے جا کے تو سب برابر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. اور بخاری میں بھی آیا آپ نے فرمایا میں مکہ والوں میں کی بکریاں چلاتا تھا پیسے لے کے اجرت پہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا ثبوت ہے مگر جب نبوت کا معاملہ ہو گیا تھا تو پھر تو کوئی کام انہوں نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے رہے ہیں جہاد ہوتا رہا یہ چیزیں. باقی یہودیوں کے ہاں یا عیسائیوں کے ہاں کام کرنا وہ اور جگہ سے ثابت ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کام. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گھر سے نکلا تو مجھ سے اہلیہ نے کہا یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ بچے رو رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گیا تو باہر تھے تو انہوں نے فرمایا میں بھی کھانے کی تلاش میں ہوں اور مجھ پہ اتنے دن سے فاقہ. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک یہودی کے باغ میں گیا تو میں نے کہا مجھے نوکری چاہیے. سلا کام کرو گے؟ میں نے کہا. اس نے کہا تم پانی دے دو میرے باغ کو تو ہر ڈول کے عوض میں تمہیں کھجور دوں گا. اور طے ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ میں نے پھر 20 ڈول نکالے پانی کے تو اس نے مجھے اس کی اجرت دی اور وہ لے کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. یہ چیزیں تو ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کیا نوکری کی ہو یا غیر مسلم کو مسلمانوں نے نوکر رکھا ہو دونوں چیزیں مل جائیں گی. مگر یہ کہیں نہیں ہے غالباً ہمارے علم میں تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری کی علیہ رسول اللہ اور پھر سود کا پیسہ. یہی چیز غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنیر استعمال فرماتے تھے پنیر کھاتے تھے اور شام سے آتا تھا پنیر انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس میں سور کی چیزیں شامل ہیں. علیہ رسول اللہ بھی یہی کہتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ایک اور پہلو سے بھی اسے سوچنا چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اتنی پاکیزہ فطرت کے اللہ انہیں بناتا ہے کہ ان کا جو بچپن ہے نا اس میں بھی حرام چیز وہ نہیں کھاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے چند دن کے تھے جب فرعون کی بیوی نے انہیں نکال لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا تمام عورتوں کا دودھ. تو انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے اپنی ماں کے. تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا انبیاء علیہ السلام تو اس کے ارتکاب. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ مستدرک کے حاکم میں آیا. آپ نے فرمایا میں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا اور سوائے 2 مرتبہ کے.
آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا تھا تو میں نے کھانے کا ارادہ کیا اور میں نے کہا یہ گوشت کہاں سے آیا، تو میری پھوپھی نے کہا کہ یہ بتوں کا چڑھاوا ہے، بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، تو فرمایا میں نے اسے چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی پہ موسیقی بجتی تھی، تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آج چلتے ہیں رات کو موسیقی جا کے سنیں گے۔ تو میں جب اپنے دوست کے ساتھ گیا اور چلتے رہے، جب وہاں پہنچے تو سارا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا، اور آپ نے کہا جاتے جاتے راستے میں اصل میں مجھے نیند آ گئی، اور ہاں اصل آپ نے کہا راستے میں جاتے جاتے مجھے نیند آ گئی، اتنی شدید نیند کہ میں تو ایک پہاڑی پہ سو گیا۔ تو جب میں صبح اٹھا تو سورج سر پہ آیا ہوا، تو پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن خود بیان کیا، تو اس لیے بچپن میں تو خدا نے انہیں اتنا محفوظ رکھا، اور جوانی میں نبوت کے بعد پھر ایسی چیزیں ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ پینشن کے بارے میں وہ سوال یہ اٹھا رہے تھے کہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ کیونکہ یہاں پہ امریکی ممالک کے اندر چونکہ کام جو ہے وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس میں سود ہوتا ہے، آپ کا پیسہ جب آپ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں وہ جب وہ جمع ہوتا ہے اور اس پہ سود وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، پھر آخر میں جب آپ کو پچھلے کا وقت آتا ہے تو وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، تو کیا وہ پیسہ آپ کے لیے جائز ہے؟ پینشن میں بھائی ایک تو وہ رقم ملتی ہے جو گورنمنٹ اپنی طرف سے دیتی ہے ہمارے ممالک میں، وہ یہاں کی بات کر رہے تھے، یہ مجھے نہیں بتا، اگر یہ وہ سسٹم یہاں بھی ہے کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے اتنا بڑھا کر دے دیتی ہے، 1 لاکھ پینشن ہے، 1 لاکھ گورنمنٹ نے مزید دے دیا اس تو وہ بظاہر سود نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جائز ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس کی خدمات کے اعتراف میں یا اس کی سروسز کے اگینسٹ سے یہ پیسہ دے رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ ایسے ہی ہے تو، اگر اس کے علاوہ ڈیٹیل میں کوئی اور سسٹم ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جو آپ کا پیسہ جمع ہو رہا ہے آہستہ بڑھ رہا ہے تو وہ تو اس کے اوپر سود لے رہے ہیں نا، شروع سے لے کے اور آخر تک یہاں انٹرسٹ دیتے ہیں اس پہ، تو وہ لائن میں ڈال دیا پیسہ، اور اس پہ جو بھی آ رہا ہے انٹرسٹ، اور آخری میں یہ تو اس صورت میں ہے یہاں کے پینشن کے قواعد اور پینشن کی جو قانون ہے وہ پڑھنے میں آ سکیں تو پھر پڑھ کے اس سے فیصلہ کچھ کیا جا سکے۔ سنا جی ڈاکٹر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اچانک انتقال ہو گیا، تو کہتی تھی مجھے شبہ یہ رہا، اپنے شبہ تھا، وہ گھر آئی تو اپنے بھتیجوں سے پوچھا کہ تمہارے ابا کا کیسے انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا وہ اچانک وفات پا گئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اچانک بھی کوئی مرتا ہے، انہیں تو ضرور زہر دیا گیا۔ تو کہتی تھی میرے ذہن میں مسلسل رہا کہ میرے بھائی کو زہر دے کے مارا گیا۔ تو ایک مرتبہ فرماتی تھی میں گھر میں تھی تو ایک عورت آئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دروازہ کھولا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میں نے سلام پیش کرنا ہے، تو قبر مبارک حجرے کے اندر ہی تھی، فرماتی میں اسے دیکھتی رہی، اس نے قبر پہ سلام پڑھا، پھر قبلے کی طرف میں کر کے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے، تو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں بس گئی ہے، تو کافی دیر جب گزر گئی تو میں نے اسے ہلایا، آواز دی تو انتقال کر دیا۔ فرماتی تھی اس دن میرا شبہ یہ دور ہوا کہ وہ ایسے بھی مر جاتے ہیں لوگ۔ جی بھائی 40واں جو سوئی پاکستان بناتے ہیں، جی 40واں کا جو سوئی ہوتا ہے اس تو غلط ہی ہے، وہ بھی سب چیزیں غلط، لوگوں نے اپنے پاس سے رسومات بنائی ہوئی ہیں۔ 40واں بھی ہوتا تھا، پنڈت کیا کرتے تھے آ کے ہندوؤں کے، کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بات کہی تھی، لوگوں نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، وہ انگلی کسی کو پکڑاتے ہیں تو پورا ہاتھ ہی پکڑ لے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میت کا سوگ 3 دن تک ہے،
اور عورت کے لیے اس کی عدت ہے. اور تیسرے دن یعنی جس دن میت کا انتقال ہو گیا ایک وہ دن، اس سے اگلا دن اور اس سے اگلا دن، اور اس تیسرے دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے. اور اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جنازے میں شامل ہو گیا وہ تعزیت بھی نہ کرے. جنازہ جو پڑھ لیا تو بس کافی ہے. اور 3 دن تک تعزیت کے لیے لوگ آ سکتے ہیں، یا وہ آ سکتا ہے جو مسافر ہو کسی دوسرے شہر سے آئے جو اسی شہر محلے میں رہتے ہیں. تیسرے دن وہ بھی ختم ہو گئی بات. تو یہ 3 دن تک بتایا تھا کہ طبیعت گھر والوں کی لوگوں کی بحال ہو جائے، لوگ اپنا کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ رہا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب اطلاع آئی ہے تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور تیسرے گھر سے باہر آ کے آپ نے کہا کہ جعفر کے بیٹوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان پہ بڑی مشکل آ گئی ہے، بیچارے کیا کھائیں گے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کھانا ان کے گھر بھجوایا ان کے بچوں کو. تو تیسرے دن آپ تشریف لائے تو آپ نے حجام کو بلایا اور آپ نے فرمایا ان بچوں کے سر حجامت کر دو. اس نے کیا، پھر آپ نے انہیں کہا نہلانے کا حکم دیا، کپڑے پہننے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا ان کی بیوی سے کہ تمہارے لیے تو عدت ہے بس، اور باقی کسی کے لیے افسوس کا موقع نہیں. تو یہ اتنی بات تھی. اس میں لوگوں نے آگے پھر دعائیں بھی شامل کر لی، پھر آگے کھانا پینا بھی شامل کر لیا. وہ غلط چیز. عدت عورت کے لیے ہے کہ وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کچھ عرصہ تک شریعت نے 4 مہینے 10 دن بھی ہے، 3 مہینے بھی ہیں. اسی طرح کوئی عورت امید سے ہے تو جب تک اس کے یہاں بچے کی پیدائش نہ ہو جائے وہ عدت ہے عورت کے لیے. بس کہ یہ بچے کی پیدائش اگلے ہی دن ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم ہو گئی. 8 مہینے کے بعد ہوتی ہے اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی. تو عدت کا موقع یہ اس لیے رکھا گیا ہے درمیان میں تاکہ عورت جو ہے اس کا سوگ، اس کا غم وہ طویل ہے، تو اس لیے اسے یہ رعایت دی گئی. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقارئ شيخ الشاطر. أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من مسجد سعيد بن جبير بجدة. والثاني جزء تبارك للأخ سهل ياسين من مسجد التقوى بجدة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والثالث سورة المؤمنون والنور للقارئ شيخ الشاطر. والآن ننصب وإياكم خاشعين إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله